تفسیرا، ساتھ ہی فرمایا کہ یہ لوگ جو بھی اعتراض کریں گے ہم اس کا جواب بھی اور بہترین تعبیر بھی آپ کو دیں گے۔ اب اگلی بحث یہ ہے یہ قرآن کب اور کہاں نازل ہوا۔ یہ عام معلوماتی شے ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت ہے بہت ضروری ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلی بحث میں جب کہ قرآن کے سمجھنے کے جو اصول ہیں ان کو بیان کروں گا تو راہ سے بات آئے گی۔ یہ کہ یہ عام معلومات یہ ایک ہمارے ذہن میں خاکہ رہنا چاہیے، زمان و مکان کا کیا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ۔ قرآن نازل کب ہوا؟ ہمارا چونکہ عام طور پر جو معمول ہے، ہم تو جو کرسچن ادا ہے کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر سارا حساب کتاب ہے، تو سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل ہوا۔ 571 حضور کی ولادت کا سال ہے، 571 عیسوی۔ 610 میں آپ 39 سال کے ہوئے، لیکن قمری حساب سے 40 کے ہوئے۔ 610 میں قرآن کی تنزیل شروع ہوئی اور 632 میں آپ کا انتقال ہوا۔ 22 برس زمانی اعتبار سے نقشہ ذہن میں رکھیے۔ اور اسے ہم اگر دوسرے حساب سے کہیں گے تو عام الفیل، وہ جو ابرہہ آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، وہ سال عربوں میں بہت مشہور ہو گیا تھا اور وہی سال حضور کی ولادت کا، تو عام الفیل ہی میں حضور کی ولادت ہوئی، لہذا 40 عام الفیل میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور 11 ہجری تک یہ 23 برس بنتے ہیں قمری حساب سے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ قرآن کا نزول 20 برس میں ہوا، اور اس میں وضاحت یہ ہے کہ پہلے 3 سال اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مامور کیا تھا حضور کی تعلیم۔ دنیاوی اعتبار سے حضور نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، آپ امی تھے، آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی کے نظام میں تلمس نہیں کیا، کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، کہیں کوئی تحصیل علم نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے علمہ شدید القویٰ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں سکھایا ہے، جو علم انہیں عطا کیا ہے، تو روایت یہ ہے کہ 3 برس تک، اور اس کے بعد پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو 20 برس تک قرآن نازل ہوا۔ لیکن وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ سورہ علق کی آیتیں نازل ہو چکی تھی، پھر 3 برس کا وقفہ ہے۔ سورہ علق کی آیتیں کیا ہے؟ جو پہلی وہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ گویا کہ بسم اللہ ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور جن گھرانوں میں یہ رواج ابھی تک چل رہا ہو بسم اللہ بچوں کی کراتے ہیں، ایک تقریب کی شکل میں منعقد کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ رواج تھا، اب ہم چھوڑ چکے ہیں کہ جو تقریب بھی حضور کی اور صحابہ کی زندگیوں سے ثابت نہ ہو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تقریبات کا سلسلہ منتقل ما انا علیہ واصحابہ، ہماری تقریبات جو ہے وہ بس وہیں تک محدود نہیں چاہیے۔ بہرحال وہ جو ایک چلتی ہے روایت 4 سال 4 مہینے 4 دن کا بچہ یا بچی ہے تو بسم اللہ یہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، پڑھ تو نہیں سکتا، انگلی رکھ کر پڑھانے والا کوئی عالم دین بیٹھ جاتا ہے سامنے، وہ نہا دھو کر بچہ یا بچی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب اس میں تو سارا پڑھنے پر زور ہے، حصول علم پر زور ہے، کسی تبلیغ کا حکم نہیں، ابھی رسالت کا کوئی تذکرہ کچھ بھی نہیں، اس میں تو قیامت کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ اب اس کے بعد روایت یہ ہے کہ 3 برس تک پھر حضرت اسرافیل دن رات حضور کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کی تعلیم کریں گے، اور پھر 3 برس کے بعد پھر وہی کا سلسلہ ہے، اللہ عالم۔ لیکن یہ کہ جب سورہ اقرا نازل ہو چکی ہے اس کی 5 آیتیں، تو وہ 3 برس بھی اس کا وقفہ شمار ہوں گے، زمانہ نزول پھر وہی 23 برس ہے۔ اسی کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری بات یہ کہاں نازل ہوا، ایک لفظ میں تو یہ سمجھ لیجیے یہ حجاز میں نازل ہوا۔ حجاز جزیرہ نمائے عرب کا ایک خاص حصہ ہے، پہاڑی سلسلہ، یہ سمجھ لیجیے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ جزیرہ نمائے عرب جو ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف چوڑا ہوتا جاتا ہے، شمال میں شام اور عراق کی طرف جاتا ہے تو اتر ہے، پھر نیچے چوڑا ہوتا ہے۔ اس کا جو مغربی ساحل ہے جس پر جدہ کی بندرگاہ بھی ہے، یمنو کی بھی ہے، اس کے کہیں وہ ایک میدان شروع ہوتا ہے ساحل سے، کہیں وہ بہت مختصر ہے، کہیں خاصا چوڑا ہے، اس کو کہتے ہیں تہامہ۔ پھر ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس کو کہتے ہیں حجاز۔ یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ نجد کہلاتا ہے، وہ سطح مرتفع ہے، پلیٹو۔ تو یہ 3 حصے ہیں جزیرہ نمائے عرب کے جغرافیائی اعتبار سے، اور حجاز کہتے بھی ہیں پردے کو، حاجزن، پردہ جو 2 چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ فلیٹ ہے نجد کا، اور یہ فلیٹ ہے میدان، یہ ہے تہامہ کا، اور درمیان میں یہ پہاڑی سلسلہ کھڑا ہوا ہے، تو یہ گویا کہ ان دونوں کو جدا کر رہا ہے، یہ حجاز ہے۔ اس حجاز ہی کا شہر مکہ ہے، اس حجاز ہی کا شہر مدینہ ہے، اس حجاز ہی کا شہر طائف ہے، اس حجاز ہی کی آخری ٹپ سمجھ لیجیے تبوک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آغاز وحی کے بعد سے لے کر وہ اسی علاقے کے اندر، پہلے آپ مکے میں تھے، قرآن مجید کی جو صورتیں اس دور میں نازل ہوئی آیتیں نازل ہوئی مکیات کہلاتی ہیں،
پھر آپ نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے جب آپ جا رہے تھے اس دوران میں بھی کچھ قرآن نازل ہوا اثناء ہجرت میں۔ پھر آپ مدینہ تشریف فرما ہوئے، اب وہ ہم کہتے ہیں مدنی قرآن، لیکن مدنی قرآن سارا مدینہ میں نازل نہیں ہوا۔ آپ کبھی جا رہے کسی مہم پر، کسی جنگ کے لیے، غزوہ بدر کے لیے آ گئے ہیں، تو وہاں جو آیات نازل ہو رہی ہیں وہ مدینے میں تو نہیں ہو رہی۔ براڈ تقسیم تو یہی ہے، مکی مدنی۔ ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا وہ مکی، ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی۔ لیکن صرف مدنی کہنا صحیح نہیں ہے۔ اثناء سفر تبوک، کتنا طویل سفر ہے آپ کا، اس کے دوران آتے جاتے قرآن نازل ہوتا رہا۔ لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پورا قرآن حجاز ہی میں نازل ہوا، یہ تمام شہر، یہ تمام علاقہ حجاز کا علاقہ ہے۔ ایک اور بحث جو ہم اسی اپنی پہلی نشست میں مکمل انشاءاللہ کر لیں گے، وہ ہے محفوظیت قرآن کی بحث۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 چیزوں پر ہمارا عقیدہ مشتمل ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، نمبر 1، نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے ہم نے کلام سے متعلق کچھ مباحث علمی گہرائی میں اتر کر وہ سمجھے، حضور پر اس کے نزول، انزال اور تنزیل کے مختلف مراحل کو سمجھے۔ اب اس کی محفوظیت کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ واحد کتاب ہے پوری دنیا میں، واحد کتاب جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ کا کلام نہ مانے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ بعین ہی وہ شے جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح موجود ہے۔ ظاہر بات ہے اگر تو اسے اللہ کا کلام مانے، وہی مانے، تب تو مسلمان ہو گئے۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بہرحال محمد نے چاہے خود لکھا، تصنیف کیا، جو بھی کچھ کیا، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن